نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی جگہ جگہ آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی۔ ایک معروف روایت ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو حتیم اس میں شامل تھا۔ بعد میں یعنی وہ بنا بڑی تھی، تعمیر نسبتاً بڑی تھی، اور بعد میں جب قریش اس کو بنانے لگے تو قریش نے یہ طے کیا کہ ہم نے حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، اور حلال مال کم پڑ گیا۔ کم پڑنے کی وجہ سے ان کو بنائے ابراہیمی سے عمارت کو مختصر رکھنا پڑا، چونکہ پیسہ کم تھا تو مکمل عمارت بنانے کے وہ لائق نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، تو بجائے مکمل عمارت بنانے کے انہوں نے نامکمل عمارت بنا دی اور حتیم بیت اللہ سے باہر چلا گیا اور اس کی نشاندہی کر دی۔ آج بھی وہ نشاندہی موجود ہے، چنانچہ طواف حتیم کے باہر سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حتیم کے اندر سے گزرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طواف کے دوران بیت اللہ میں داخل ہو گیا، اور طواف تو بیت اللہ کے باہر سے ہوتا ہے۔ تو یہ بنائے ابراہیمی کے خلاف تعمیر ہے اور مجبوری کی وجہ سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو بعد میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے عائشہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو واپس اصل تعمیر پر لے جاؤں، اصل بنیادوں پر لے جاؤں، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ یہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ چونکہ انہوں نے آغاز ہی سے بیت اللہ کو اتنا دیکھا ہے مختصر تعمیر میں، اگر ہم اس کو بڑا کریں گے تو ممکن ہے ان میں سے کسی کی ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں کہ لو جی مسلمانوں نے تو بیت اللہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والوں کو فتنے سے بچانے کے لیے اپنی خواہش پر عمل درآمد نہ کیا۔ اب یہ ترجیحات کا مسئلہ تھا کہ ایک طرف بیت اللہ کی توسیع ہے اور دوسری طرف لوگوں کو فتنے سے بچانا ہے، اور فتنے سے بچانا فرض ہوا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فتنے سے بچانے کو ترجیح دی بنسبت بیت اللہ شریف کی توسیع کے۔ یہ ایک مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے آگے اپنی قوم میں منتقل فرمایا، اپنی امت میں، کہ جب دو چیزیں تمہارے سامنے آئیں ان میں سے جو زیادہ ضروری ہو مذہبی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تو اس کو اختیار کیا جائے۔ تو دو مختلف اشیاء میں سے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے کون سی چیز میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور کس چیز کے استعمال سے نقصانات کم سے کم ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ ترجیحات کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ جہاں دنیا میں انسان کو درپیش ہوتا ہے وہاں مذہبی اعتبار سے بھی انسان کے سامنے مختلف ترجیحات ہوتی ہیں۔ اگر وہ درست ترجیح کا انتخاب کر لے تو وہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اسے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔